الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے اپنی لاتعداد مخلوقات میں سے ہم پر احسان فرما کے انسان بنایا، اور بے شمار ارب ہا ارب انسانوں میں سے ممتاز کر کے جس نے ہمیں اہل اسلام میں پیدا فرمایا۔ اسی سے دعا اور درخواست کرتے ہیں زندگی کی آخری سانس بھی اسلام پر نکلے اور حشر بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ کر دیں۔ آمین تو کہہ دیں۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟
شاید آپ نعمت اسلام کو کوئی بڑی نعمت نہیں سمجھتے، تو پہلے یہ سمجھاؤں تاکہ آپ کی زبان سے بے ساختہ آمین نکلے۔ تو ٹائم پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ جب میں ختم کروں گا اس کے بعد تقسیم ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی، پھر کھانا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میرے رحم و کرم پہ ہیں آپ، لہذا اگر آپ صحیح آمین کہیں گے تو پھر میں ایسے ہی آگے بڑھ جاتا ہوں، وگرنہ پہلے میں یہ سمجھاؤں گا کہ آپ نے جس پہ آمین نہیں کہا، اگر میں اور آپ کسی ہندو کے ہاں پیدا کر دیے جاتے تو کتنا مشکل تھا کہ نعمت اسلام ہمیں ملتی، کسی عیسائی کے ہاں، کسی یہودی کے ہاں، کسی سکھ کے ہاں، اسی شکل و صورت سے ایسے ہی کسی قوم قبیلے کا نام لے کر ہم کسی غیر مسلم کے ہاں پیدا کر دیے جاتے تو کتنا مشکل تھا یہاں تک پہنچنا۔ حق پھر بھی یہی تھا کہ ہم توحید تک پہنچتے، امتحان پھر بھی یہی تھا کہ ہم توحید تک پہنچتے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مقابلے سے، اس امتحان سے خود ہی محفوظ کر کے، خود ہی فضل اور رحمت کر کے، بغیر کسی ہمارے حق کے پہلے ہی ایسی ماں کے ہاں بھیج دیا، ایسے باپ کے ہاں بھیج دیا جس نے پہلے دن ہی ہمارے کان میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو سمجھ گئے ہیں؟ میں پھر دعا کر رہا ہوں، جس مالک نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اس وقت کی 8 ارب زندہ انسانوں کی دنیا میں سے چن کر اہل اسلام کے ہاں پیدا فرمایا، اس سے دعا کرتے ہیں ہماری آخری سانس بھی اسی عقیدہ، اسی منہج، اسی مسلک پر گزرے، اور اسی مسلک سے ہی اسی دنیا سے ہم جب رخصت ہوں تو کل حشر بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ ہو جائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے۔ سب سے پہلے یہ ہٹ سکتا ہے قاری صاحب؟ سب سے پہلے تو میں پروفیسر زاہد صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو، محترم خطیب فضیلت الشیخ سلیم آصف صاحب کو اور باقی تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کافی عرصے بعد یہاں آنا نصیب ہوا تو ماشاءاللہ پہلے سے بھی شاندار اور خوبصورت مسجد نے استقبال کیا ہے۔ اللہ اپنے گھر کو آباد فرمائے، اور اس گھر کی آبادی میں محنت کرنے والے جتنے بھی احباب معاونین ہیں، اللہ ان سب کے گھروں کو بھی آباد فرمائے۔ نہایت خوشی کا موقع ہے کہ کافی ساری بچیاں، بچے ماشاءاللہ قرآن مجید مکمل کرنے والے، ترجمہ مکمل کرنے والی خواتین، اسی مناسبت سے پروفیسر صاحب نے مجھے کہا اس موضوع کو بھی تھوڑا سا ذکر کریں، اس کو بھی ذکر کریں، کو 2-3 چیزیں انہوں نے میرے ذمہ لگائیں، تو میں نے سوچا کہ ایسا کیا کہوں کہ جس سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ایک رویہ ہے جو میری سمجھ میں آیا جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جو ہمارے ہاں بہت ہی کم اختیار کیا جاتا ہے۔ دین اخذ کرنے کا وہ جذبہ، دین لینے کا، دین حاصل کرنے کا، دین سیکھنے کا وہ جذبہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تھا اور آج ہمارے ہاں مفقود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہر بات سے روایتی انداز سے گزر جائیں، نماز پڑھیں تو بس ایک، جو پڑھنے والے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کی تو کیا بات ہے، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی ایک روٹین سے وضو کرتے ہیں، نہ وضو کے دوران مالک کا احسان ذہن میں آتا ہے کہ اس نے کتنا فضل کیا کہ مجھے وہاں سے اٹھا کر، دکان سے، کاروبار بازار سے اٹھا کر اپنے گھر پہنچایا ہے، وضو کر رہا ہوں۔
وہ وضو جس کے کرتے کرتے ہی میرے پیغمبر علیہ السلام فرما گئے کہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری طرح وضو کرتا ہے، جو میری طرح وضو کرتا ہے، وضو مکمل کرتا ہے، تو اللہ اس کو گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول اسلام مثالیں دے رہے ہیں، کبھی پتے جھڑنے کی مثالیں دیتے ہیں، کبھی نہر میں نہانے کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ ایسی شاندار عبادت ہے کہ جس کے کرنے سے انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے 5 اوقات اپنے گھر کی نہر، سامنے والی نہر میں بار بار نہاتا ہو، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتی۔ یہ ایسی شاندار عبادت ہے جس کو کرنے سے اس طرح سے انسان سے پتے جھڑتے ہیں گناہوں کے، جیسے درخت کو کسی خزاں رسیدہ کو ہلایا جائے تو اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس نماز کی بھی ہم وہ قدر نہیں کرتے، نہ وہ سجدے ہیں، نہ وہ رکوع ہیں، نہ وہ قیام ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ جذبہ، ہم روایتی سے مسلمان بن کر کیوں رہ گئے ہیں؟ ایسے ہی رمضان آئے گا، اور رمضان میں بھی ہماری ترجیحات بڑی مختلف ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہمارا کھانے پینے کا پروگرام سیٹ ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، کہاں کہاں سے کھانا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اگر کچھ ہماری سوچ ہے تو کمانا کیسے ہے، کتنا زیادہ کمانا ہے، کیسے لوٹنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہیں شاید تھوڑا بہت جا کے کچھ لوگ پلان کرتے ہوں کہ میں نے تراویح فلاں جگہ پڑھنی ہے، جمعہ فلاں جگہ پڑھنا ہے، فلاں درس فلاں سے سننا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ ہم بالکل روایتی سے، جیسے روایتی سے عیسائی ہوتے ہیں، جیسے روایتی سے ہندو ہوتے ہیں، جیسے روایتی سے سکھ اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کے روایتی سے مسلمان ہیں، پیدا مسلمانوں کے گھر ہوئے۔ لہذا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، نبی پاک کا طریقہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کچھ بھی ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ قرآن سنتے ہیں، ابھی میں مغرب کی نماز میں سن رہا تھا، خوبصورت تلاوت ہو رہی تھی۔ قرآن سنتے ہیں، ہمارے جسموں پر، ہماری جلدوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہماری آنکھوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک روایتی سا سلسلہ کیوں ہے؟ کبھی سوال آیا آپ کے ذہن میں؟ یہ بتائیے ذرا، او ہاں نہ تو کر دیں۔ کبھی آیا سوال؟ اپنے بارے میں آدمی خود ہی تو جاننے کی کوشش کرتا ہے نا، یار میں ایسا کیوں ہوں، مجھ پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ اسی قرآن کے بارے کہتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ وہ پہاڑ جس پر اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب نازل کی جاتی تو خشیت سے، اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، جسے آج کا ایٹم بم بھی نہیں توڑ پاتا بعض اوقات۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی، کبھی سوال کیا، اپنے آپ سے کبھی سوال پوچھا کہ میں کون ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ میں پیدا ہوا ہوں، میں نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے، میں نے کوئی نوکری کی ہے، کوئی پیشہ اختیار کیا ہے، کچھ 4 پیسے کمائے ہیں، کچھ مرلوں کا گھر بنایا ہے، اور اپنی دنیا آسودہ کر کے سمجھتا ہوں کہ یہی میرا مقصد حیات تھا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگر یہی مقصد حیات تھا تو مجھے بتائیے، ایک ہندو، سکھ، عیسائی، نان مسلم، حتیٰ کہ ایک ملحد جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتا، اس کی زندگی میں اور میری اور آپ کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ یہی سب وہ کرتا ہے، پھر میں اس کو کیوں جہنمی سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو کیوں جنت کا ٹکٹ الاٹ کیے بیٹھا ہوں کہ میں تو یقینی طور پر میرا رویہ خالق کے سامنے اس سے کتنا منفرد اور کتنا مختلف ہے۔ اگر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا تو آج کے بعد ضرور کم سے کم میرے کہنے پر ایک مرتبہ اپنے آپ سے ضرور پوچھنا کہ میں کون ہوں اور اس دنیا میں کیا لینے آیا، میرے مقاصد کیا تھے۔ یہ جو سوال کرنا ہے، ہمارے ہاں تو اس کا ادب بھی جاتا رہا کہ سوال کرنا ہے۔
دین پوچھنے کے لیے ہم سوال کرتے ہیں تو بے تکے، بے وجہ اور خام خواہ کی بحث مباحثہ کرنے والی چیزوں کے بارے میں الجھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، دعوت فکر دینے آیا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی سوال کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ آپ کو سب کو اکثر کو یاد ہوگا یا کچھ نہ کچھ سنا ہوگا۔ جہنمیوں سے پوچھیں گے تم کیوں جہنم میں آئے ہو، کیوں سقر میں آئے ہو، سبب کیا ہوا؟ تو وہ پہلا سبب عام طور پر معروف ہے، قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور جہاں تک نماز نہ پڑھنے کی بات ہے، یقین جانو اس ادارے کے سربراہ کو یہ فکر تھی کہ یہ بات کروں کہ یہاں سے پڑھنے پڑھانے کے بعد بھی مدارس سے فارغ التحصیل طلباء بھی یہاں سے جب اس ماحول سے نکلتے ہیں تو وہ بھی نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ بھی نماز کو اتنا ہی لیبر سمجھتے ہیں جتنا کوئی بالکل نمازیوں سے دور رہنے والا اور بیزار رہنے والا سمجھتا ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے کہا یا کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری بات کیا کہیں گے؟ کبھی اگلی بات پر بھی آیا کریں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اپنا دوسرا قصور وہ بیان کریں گے کہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو۔ اور تیسری بات جو مجھے کہنا تھی، جس میں ہم الجھتے رہتے ہیں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، خام خواہ کی بحثوں میں الجھے رہتے تھے، بے وجہ انکار کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، اپنا وقت فضول ترین کاموں میں الجھ کر گزارا کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آپ کو برا نہ لگے تو جو سیاسی مباحث ہمارے ہیں 24 گھنٹے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے ہم ہر وقت ان میں الجھے ہوئے۔ ابھی آج اگر ریلی چل رہی ہے تو سارے لوگ اس کے حق یا اس کے مخالف، روزانہ ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ گھنٹوں اس پر برباد کرواتا لوگوں کا، روزانہ کی وہی بحثیں، وہی چور ڈاکو کی کہانیاں ہم کئی سالوں سے سن رہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، وقت کو برباد کرنے والے وہاں اللہ کے سامنے اپنا قصور مان رہے ہوں گے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم خام خواہ کی بحثوں میں الجھے رہے، ہم نے اپنا وقت برباد کیا، ہم نے دین سیکھنے کے لیے اتنا وقت کبھی نہ نکالا۔ وہ دین جس کو آپ کے لیے بھیجا گیا، اور اس دین پر کائنات کی سب سے بہترین شخصیت کو آپ کا امام، آپ کا رہنما، آپ کا رہبر بنایا گیا، اور اس شخصیت کو اس کی اتنی حفاظت کی گئی کہ کوئی گناہ اور کوئی سوچ بھی گناہ کی اس کے قریب نہ آ سکے، اس کو محفوظ بنایا گیا۔ اور اس کی قسمیں اٹھائی گئیں، لعمرک، اے حبیب تیری پوری زندگی کی قسم، تاکہ آپ کو یقین آ سکے، آپ اس پر اعتبار کر سکیں کہ ہمارے سامنے جو مثال ہے وہ ہر طرح کی کجی سے، کمی سے، نقص سے، عیب سے پاک ہے۔ یہ کتاب ہی صرف پاک نہیں ہے، یہ کتاب ہی صرف نقائص سے مبرہ اور منزہ نہیں ہے، بلکہ اس کتاب پر عمل کرنے والا، اس کتاب کا اولین حامل، وہ بھی اتنا پاک باز ہے کہ ایک کوتاہی کا بھی، ایک غلطی اور ایک امکان بھی غلطی کا اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے آپ کو محفوظ بنایا ہے، آپ کو معصوم بنایا ہے، تاکہ آپ اس کی رہنمائی میں وہ کام کر سکیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ پھر ہم سے کوتاہیاں ہوں گی، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، ہم سے گناہ بھی ہوں گے، لیکن اس کا ایک راستہ بیان کیا گیا، اور ہمیں کہا کہ تم دین کہاں سے سیکھو، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
میرے نبی جو دیتے ہیں وہ لے لو، جس بات کی تعلیم دیتے ہیں اس کو اخذ کر لو، اور جس بات سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ ہم نے اخذ کرنے کے لیے، ہاں ہمارے سوال فلاں مسلک حق پر ہے، فلاں مسلک حق پر نہیں ہے، ان کا طریقہ نماز ہمارا طریقہ نماز۔ میں آپ کے سامنے چند سوال جو صحابہ کرام کے سوال ہیں، اور سوال دین کو درست کرتا ہے، اور سوال اگر بے وجہ ہو، بے تکا ہو، مباحثے والا ہو تو یہ انسان کے دین کو ضائع کروا دیتا ہے۔ لہذا آج کے بعد انہی سوالوں کے اندر وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں نے عرض کرنی ہیں جس کے لیے مجھے کہا گیا۔ وہ سوال، کیونکہ سوال دین سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے کتنے سوال پوچھے اپنے امام سے، اور کیسے پوچھے، اور پوچھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو سمجھیے کہ سوال پوچھنا کیسے ہے۔ بے وجہ سوال نہیں پوچھنا، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام فرما گئے پہلی امتیں، پہلی قومیں برباد ہوئیں ان تین اسباب سے، تین اسباب سے۔ سب سے پہلا فرمایا کثرت السؤال، سوال کی کثرت، بے تکا سوال، کوئی وجہ نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا ایک گائے ذبح کرو، قاتل معلوم ہو جائے گا۔ سوال در سوال، اپنے اس خوف کا شکار، نہ ماننے کی کوشش، سوال در سوال، اور آخر وہی مقدس گائے اللہ نے ان سے ذبح کروا دی جس سے یہ بچنا چاہتے تھے۔ بے تکا سوال، کیوں؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے بغیر کسی تخصیص کے کہا تھا ایک گائے ذبح کر دو۔ انہوں نے اتنا مشکل کیا اپنے لیے، اپنے معاملات کو، جیسے یہاں بہت سے لوگ اپنے بہت سے معاملات کے لیے فتویٰ پوچھتے پھرتے ہیں، پھر ایک آدمی سے نہیں پوچھتے، روز دوسرے آدمی سے وہی فتویٰ پوچھتے ہیں، پھر لوگوں کے مابین موازنہ کرتے پھرتے ہیں کہ کس کی بات کس نے کیا کہا، پھر دوسری جگہ جا کے مقابلہ کرواتے ہیں۔ سوال جب بھی کرنا ہے دین سے متعلق سوال کرنا ہے، اور اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے سوال کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہی بڑے شاندار پوچھا کرتے تھے۔ کچھ سوال قرآن مجید میں ہیں، یسألونک یسألونک، پوچھا انہوں نے، سوال کیا انہوں نے غنیمت سے متعلق پوچھا، عن الانفال، اللہ کے رسول غنیمت کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حکم کچھ اور تھا۔ آج مسلمان جیتے ہیں، فتح بدر ہوئی ہے، مال غنیمت جمع ہوا ہے، اب اس مال کا کیا کرنا ہے مسلمانوں کو پتہ نہیں، علم نہیں۔ یاد رکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے لیکن وہ مولوی صاحب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ امام صاحب کو جاننے کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یا جواب پہلے سے جیب میں ڈال کے آتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ حضرت صاحب کا اس میں کیا موقف ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دینی ادارہ ہے، یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ کیسے سوال پوچھنا چاہیے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے ایک نوجوان نے سوال پوچھا۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ توجہ ہے؟ اچھا، آپ کی نا تھوڑی تھوڑی زبان جب میں کہوں تو تب ہلنا چاہیے، اس دوران آپ خاموشی سے سنیں۔ توجہ ہے؟ امام مالک سے سوال پوچھا۔ امام مالک کون ہے؟ مدینہ کے امام، صاحب معطا، ایسا شاندار انسان جو حدیث کا حوالہ ہے، جو علم کا حوالہ ہے۔ حضرت امام مالک سے سوال پوچھنے والے طالب علم نے پوچھا، جیسے ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے کہ امام صاحب وضو کا طریقہ سکھا دیں۔ لو، سوال ٹھیک ہو جائے تو جواب خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے جھگڑے ہیں، اگر آپ کا سوال ٹھیک ہو جائے تو بہت سارے جھگڑے خود بخود دم توڑ جائیں گے۔ اس کے لیے یہ بہترین مثال ہے۔
امام صاحب فرماتے ہیں بیٹے تیرا سوال ٹھیک نہیں ہے، سوال ٹھیک کر پھر میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے الفاظ بدل بدل کے دوبارہ سے پوچھا کہ مجھے وضو کیسے کرنا چاہیے آپ بتلا دیں۔ آپ نے فرمایا تیرا سوال ٹھیک نہیں ہے، تیسری مرتبہ بھی۔ اب وہ براہ راست وضو سے متعلق سوال کر رہا ہے اور آپ فرما جا رہے ہیں کہ نہیں تیرا سوال ٹھیک نہیں۔ جب 3 مرتبہ یہی بات دہرائی تو اس نوجوان نے کہا مجھے اس سے بہتر پوچھنا نہیں آتا، آپ سوال بھی بتا دیں اور جواب بھی عنایت فرما دیں۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا مجھ سے پوچھو اللہ کے رسول کیسے وضو کرتے تھے۔ سوال درست کر لیں، مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے رسول کیسے وضو کرتے تھے۔ اس نے کہا حضرت آپ حدیث کے امام ہیں، سنت کے امام ہیں، آپ نے نبی پاک کا ہی وضو بیان کرنا تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ سن لیجئے، جب آپ جا کے کسی سے کہتے ہیں ہمارے مسلک میں کیا ہے تو وہ مسلک ہی بیان کرتا ہے، پھر اس سے اعتراض کیوں، اختلاف کیوں؟ اور اگر آپ جا کے پوچھیں کہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کیسے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول کیسے بیٹھے، اللہ کے رسول نے کھانا کیسے کھایا، اللہ کے رسول نے لباس کیسا پہنا، تو جواب بھی خود بخود انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن امام مالک یہاں جو حوالہ دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں سنو تم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مالک ابن انس وضو کیسے کرتے ہیں، میں اگر تمہیں صحیح ترین وضو بھی سکھاتا تب بھی آگے بیان کرنے کا حوالہ میں ہوتا، تم آگے بیان کرتے ہوئے کہتے میں نے وضو پوچھا امام مالک سے، امام مالک نے مجھے اس طرح سے وضو کرنا سکھایا، میں دین کا حوالہ نہیں ہوں، مجھ پر دین نازل نہیں ہوتا۔ لیکن جب مجھ سے تم یوں پوچھتے کہ اللہ کے رسول نے وضو کیسے کیا تو میں بھی احتیاط کرتے ہوئے کہتا میں نے فلاں تابعی سے ایسے سنا، اس تابعی نے فلاں صحابی سے سنا، اس صحابی نے پیارے مصطفیٰ کو اس طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا، آگے بیان کرتے ہوئے تم بھی اسی ترتیب سے لے کر چلتے کہ میں نے مالک ابن انس سے پوچھا تھا، انہوں نے فلاں تابعی کے بات سنی، اس سے سنا تھا اللہ کے نبی نے وضو کیسے کیا، اس صحابی نے، اس تابعی نے صحابی سے سنا، صحابی نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ مصطفیٰ دین کا حوالہ ہیں، مصطفیٰ دین کا ریفرنس ہیں، مصطفیٰ دین کی حجت ہیں، امام مالک حجت نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سیکھنے کا انداز مختلف ہو جائے گا، سیکھنے کا انداز مختلف ہو جائے گا۔ سوال کریں، جاننے کی کوشش کریں، اور جانے کیا حضرت صاحب ہمارے گھر پہ کوئی بوجھ ہے، حضرت صاحب پھر بتاتے ہیں کہ ہاں تمہارے گھر پہ بوجھ ہے۔ کیسے پتا چلا؟ وہ بھی تمہارے عقیدے کے مطابق اور تمہاری سوچ کے مطابق تکے لگاتا ہے، اس کے بعد تمہیں نئے نئے کاموں میں ڈال دیتا ہے۔ تمہارا سوال عقیدہ سیکھنے کے لیے ہوتا، تمہارا سوال ادب سیکھنے کے لیے ہوتا، تمہارا سوال دین سیکھنے کے لیے ہوتا۔ تم نے آ کے کبھی پوچھا جیسے صحابہ نے پوچھا؟ اور پھر بیان کرنے میں بھی تمہاری احتیاط اسی درجے کی ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ دیکھیے انہوں نے نبی پاک سے دین کو کیسے کس احتیاط کے ساتھ اخذ کیا ہے۔ صحابی نبی پاک کو دیکھ رہے ہیں، اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر میں، گھر سے باہر، میدان میں، جہاد میں، سفر میں، حضر میں سینکڑوں کیمرے ہر وقت فوکس کیے ہوئے، آپ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، ایک ایک زاویہ آپ کا نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر بیان کرنے میں کیا شاندار احتیاط ہے کہ نبی کریم علیہ السلام چلتے کیسے ہیں آج جاننا مشکل نہیں ہے، اللہ کے رسول کھایا کیسے کرتے تھے جاننا مشکل نہیں ہے، اللہ کے رسول کو کیا کیا پسند تھا جاننا مشکل نہیں ہے، آقا علیہ السلام سفر پہ سواری پہ سوار ہوتے، پاؤں رکھتے، کیا پڑھتے جاننا مشکل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے
کس طرح سے آپ سے دین کو اخذ کیا. یہاں بہت سے لوگ ہیں جو آج کہتے پھرتے ہیں آپ کا لباس کلچر ہے، آپ کی داڑھی کلچر ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کلچر ہے، وہ اس کو دین ماننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اللہ کی قسم ہے، اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو دین بنایا ہے، آپ کی ایک ایک بات کو دین بنایا ہے. اور جب تک آپ اس کو دین کے طور پر نہ سمجھیں، نہ اخذ کریں، آپ کی زندگی بدل نہیں سکتی، یہ سنت کے مطابق نہیں ہو سکتی. صحابہ کت قدر احتیاط کے ساتھ آپ سے سیکھنے والے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کہتے ہوئے اگر مسکرائے ہیں، توجہ میری طرف، ادھر مجھے دیکھنا ہے. آپ نے کچھ دیر، یہ تھوڑا مشکل کام بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے مجھے دیکھنا ہے. اتنا برا نہیں ہوں کہ جسے دیکھا نہ جا سکے. ادھر دیکھیں، اللہ نے ٹھیک ہی بنایا ہے، مہربانی آپ کی. نیچے سر مت جھکائیں، میری طرف دیکھیں. صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے دین کو سیکھا. ہم دین سیکھتے ہیں، اگر فرض کیا ترجمہ قرآن کلاس میں بیٹھ جائیں ہمارا جی مشکل ہوتا ہے. ہم کئی بہانے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی انتظامیہ کے ڈر سے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی قاری صاحب کے تعلق کی وجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ شوق، وہ جذبہ، وہ ولولہ جو صحابہ کے پاس تھا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پیشاب آیا ہوتا، رفع حاجت جسے روکا نہیں جا سکتا، میں پہروں اس کو روک لیتا کہ نبی پاک کی مجلس چل رہی ہے، اٹھ کر جانے کی ہمت نہیں کہ گیا تو محروم ہو جاؤں. بھوک لگی ہوتی، گٹھڑی بنا ہوتا، لیکن آپ کی مجلس چھوڑ کے نہ جاتا کہ اگر چلا گیا تو ان قیمتی باتوں سے محروم ہو جاؤں گا. وہ جذبہ. صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول مسکرائے. کتنا مسکرائے کہ آپ کے لبوں پر تبسم آیا. بیان کرتے ہوئے صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کے لب متبسم ہوئے. آپ مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک سامنے کے دانت نظر آئے. صحابی بات بیان کرتے ہوئے آپ کے دانت دکھائی دینے کی بات کرتا ہے. آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آئیں. صحابی بیان کرتے ہوئے بتلاتا کہ اللہ کے رسول جو کبھی کہا نہیں لگاتے تھے، یاد رکھنا او ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہہ لگانے والوں، تمہارے نبی نے کہا نہیں لگایا. لمبی نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، کھلکھلائے تو اتنا کہ آپ کی داڑھیں، آپ کے دانت کے پچھلے حصے نظر آئے. صحابی بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فلاں بات کہی یا فلاں کی بات سنتے ہوئے آپ اس قدر مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آئیں. صحابی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول فلاں بات کہتے ہوئے رو پڑے، آپ کی آنکھیں چھلک پڑی، یا اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، یا اس قدر روئے کہ آپ کے سینے سے آوازیں بلند ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہوئے صحابی آپ سے دین کو اخذ اس طرح سے کر رہا ہے، اتنی حساسیت کے ساتھ اخذ کرتا ہے. اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یا نیم دراز ہو کر لیٹے ہیں. صحابی بیان کرتے ہوئے بتلاتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بات کہتے ہوئے نیم دراز تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور یہ بات کہتے ہوئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات نظر آئے، آپ کا چہرہ بدل گیا، رنگ بدل گیا. صحابی اس رنگ کے بدلنے کو بھی بیان کرتا ہے. دین اس طرح سے سیکھا، انہوں نے اس انداز سے سیکھا. یہ لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں، قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں، ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا. کیوں؟ یہ بیٹھے ہیں تو کسی اور جگہ سوچ رہے ہیں. بیٹھے رب کے گھر میں ہیں، جس گھر میں اس کی توفیق کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا، اس کے انتخاب کے بغیر کوئی قدم دھر نہیں سکتا. بیٹھے اللہ کے گھر میں ہیں اور سوچے کہیں اور ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے واعظ نصیحت کے دوران ہمارے دل مٹھی میں آئے ہوئے، آنکھیں چھلک رہی ہیں، سسکیاں بلند ہیں، کسی کو دوسرے کا ہوش نہیں کہ ساتھ کون بیٹھا، وہ میرے رونے پہ کیا کہے گا. وہ اس طرح سے دین کو اخذ کر رہے اور کسی بات کو، دین کی کسی بات کو معمولی نہیں سمجھتے. کسی بات کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نبی پاک کے پاس پہنچ جاتے. اگر علم نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب کہیے، پھر سے کہیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، کھانا کھانے لگے.
تو سامنے سیدہ فاطمہ نے گوشت رکھ دیا. اب علی رضی اللہ تعالیٰ پتا تھا کہ میں تو لایا نہیں، سیدہ کہیں باہر جاتی نہیں، بازار میں سیدہ فاطمہ جاتی، فاطمہ نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، فاطمہ کا کردار اپنانے سے کام بنے گا. باہر جاتی نہیں، میں لایا نہیں، گوشت کہاں سے آیا؟ سوال. اگر سوال سیدہ فاطمہ سے پوچھا جا سکتا ہے تو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی سے کوئی نہیں پوچھا جا سکتا. کہاں سے آیا ہے؟ اور انہوں نے عرض کی، انہوں نے فرمایا عید کا پڑا ہوا تھا، میں نے بچا کر خشک کر کے رکھ لیا تھا، سو آج پکا لیا ہے. اب عید گزرے مہینے ہو گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں مصطفیٰ سے یہ بات سنی ہوئی. میں اس رویے کی بات کر رہا ہوں، قصور والو ایسے ہی نہ جانا، یہ کان کے چسکے کے لیے یہ بات نہ سننا. میں اس رویے کی بات کرتا ہوں. کیا دین کی کوئی بات تمہارے گھر میں مخالفت ہو رہی ہو تو تمہارے کان کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ تم بھی غور کرتے ہو یا نہیں؟ بات سنی ہوئی مصطفیٰ علیہ السلام سے کہ عید کا گوشت، قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد جمع کرنا نہیں. یہ حضرت علی نے بات سنی ہوئی ہے، یہ حکم سنا ہوا ہے. لہذا آج کئی مہینے بعد بیگم نے کھانا پکا کے گوشت سامنے رکھا تو پوچھا کہاں سے آیا؟ جواب ملا کہ عید کا ہے. لقمہ وہیں چھوڑ دیا، کھایا نہیں. یہ نہیں کہا مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اگر مصطفیٰ کی حدیث کے مخالف پکایا ہے تو کیا ہوا؟ سن لیں، دین سمجھ لیں. یہ نہیں کہا کہ یہ کامل ترین عورتوں میں سے ایک ہے، اگر اس نے اپنی مرضی کے اجتہاد سے کھانا پکایا ہے تو کیا ہوا؟ نہیں، ادھر ہی کھانا چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب، آپ کی بیٹی نے کھانا بنایا، گوشت پکایا. میں نے پوچھا کہاں سے آیا؟ بتلایا کہ عید کا گوشت خشک کر کے رکھا تھا، آج پکایا ہے. آپ نے فرمایا تھا 3 دن سے زائد جمع نہیں کرنا، 3 دن کے بعد رکھنا نہیں، بانٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے. آج میری بیوی نے، آپ کی بیٹی نے پکایا ہے، بتلائیے اس کھانے کا حکم کیا ہے؟ کیسا شاندار سوال ہے. یہ پورا پورا حرام کاروبار کر جاتا ہے اور ایک مرتبہ بھی کسی مجتہد سے، کسی مفتی سے، کسی عالم دین سے پوچھتا نہیں ہے، مشکوک کاروبار کرتا ہے. میں نام نہیں لیتا، ایک بندہ لاہور میں میرے پاس آیا کسی حوالے، کسی ریفرنس، سفارش کے ساتھ کہ فلاں بندہ آپ کا جاننے والا ہے، اس نے اس کے 8 کروڑ روپے دبا لیے ہیں، آپ اس کی مدد کریں. اور جو سائل بن کر آیا ہے وہ عالم دین کا بیٹا ہے. میں نے پوچھا اتنے پیسے تم نے اس کو کیسے دیے؟ بات کھلتے 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 اتنی بنی کھلی کہ میں نے اتنے لاکھ دیے تھے، پھر یہ کاروبار تھا. وہ کاروبار کیا ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی، روبلز آئے تھے، فلانی چیز آئی تھی، اتنا منافع 2-4 مرتبہ اس نے دیا، پھر کروڑوں جمع ہو گئے. میں نے پوچھا یہ کرنسی کا کاروبار جائز ہے جو تم کر رہے ہو؟ یہ پوچھا تھا کسی سے؟ جاؤ جس سے پوچھ کے یہ فتویٰ لے کے کاروبار کیا تھا اسی سے جا کے کہو کہ مجھے یہ کروڑوں دلوا دے. میں حرام کے کاروبار میں، اور میں نام نہیں لیتا، فلاں تنظیم کے پاس گیا، انہوں نے کہا آدھے ہمیں دے دو، آدھے ہم تمہیں لے دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر صحابہ متوجہ تھے، دین سمجھتے تھے، سوال کرتے تھے. سوال کرتا ہے تو بے دینی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، شکوک و شبہات کے سوال کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی میں نے پہلے ایسا ہی کہا تھا جیسے تم نے سنا، اب میں نے اجازت دے دی ہے، کلو وادخروا، کھاؤ یا تقسیم کرو، تمہاری مرضی پہ ہے. سیدہ کے پاس جاؤ، کھانا کھاؤ، آج کے بعد حلال ہو گیا ہے. ایک اور صحابی گھر میں آئے ہیں، بڑا معروف واقعہ یہ بھی.
گھر آئے کھانا پکا ہوا گوشت پڑا ہے سامنے، ہم نہیں پوچھتے گھر والوں سے، اور جو نہیں پوچھتا اپنے گھر والوں سے، جو بیٹے سے نہیں پوچھتا کہ تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ رہی، جو بیٹی سے نہیں پوچھتا تمہارے پاس کہاں سے آ رہا، جو بیوی سے نہیں سوال کرتا میں نہیں لایا، میری کمائی ایسی نہیں، تم کہاں سے لا رہی، اللہ کی قسم ان گھروں کے اندر تباہی ہلاکت پھیل جاتی۔ پوچھو سوال اور ایک ایک بات میں احتساب کرو۔ پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی لونڈی لے کر آئی ہے۔ لونڈی کو بلاؤ، بلایا، بھئی گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی میں بکریاں چرا رہی تھی، بھیڑیا پڑا، اس نے ایک بکری کو زخمی کیا، میں نے اسے چھڑوا تو لی لیکن قریب تھا کہ مر جاتی، میں نے پتھر سے اس کو ذبح کر دیا ہے، اس کا گوشت بنا کر گھر لائی ہوں، وہی گوشت مالکہ نے پکایا ہے۔ اب سوال اٹھا، سوال تبھی اٹھتا ہے دین سے متعلق جب آدمی دین کے بارے حساس ہوتا ہے، جب دین کے بارے حساس نہیں پھر اٹھ نہیں رہا سوال، پھر سنتا ہے، کہیں نہ کہیں مان بھی لیتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ آپ کو تو اس کا شاید آپ نے آمین بڑی آہستہ سے کہی، اللہ کی قسم ہے دوسرے دین یا دوسرے مذہب سے اسلام کی طرف آنا تو کتنا ہی مشکل ہے، یہاں تو سنت ایک سنت مسلمان ہوتے ہوئے ایک سنت سمجھ آ جائے، حدیث سمجھ میں آ جائے، بات سمجھ میں آ جائے، ان کے مولوی بھی مان گئے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، ایک سنت اختیار کرنے کے لیے لوگوں کی نسلیں بیت جاتی ہیں، اس ڈر سے، معاشرے کے خوف سے ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایک سنت اختیار نہیں کرتا ہے۔ دین بدلنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اب سوال اٹھا کہ عورت نے ذبح کیا ہے، لونڈی نے ذبح کیا ہے، عورت کا ذبیحہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ جب تک مصطفیٰ سے نہ پوچھ لوں کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ نہیں کیا کہ پہلے کھانا کھا لو بعد میں جا کے سوال کر لوں گا کہ جناب میں کھانا کھا آیا ہوں اب بتائیں کہ کیا کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے در پر آئے، حاضری دی، اللہ کے رسول علیہ السلام میری لونڈی ایسے ایسے واقعہ ہوا، اس نے جانور ذبح کیا، گوشت بنا لائی، پیارے آقا پوچھنا یہ چاہتا ہوں عورت ذبح کر لے تو وہ گوشت جائز ہے؟ حضرت صاحب نے آج بھی جائز نہیں کہا۔ ایک طبقہ ہے جو اب بھی عورت کے ذبیحے کو جائز اور نہیں کچھ کہتے، آج بھی ایک طبقہ کہتا ہمارا امام نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا صحابی نے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں عورت نے ذبح کیا، تیری لونڈی نے ذبح کیا، کھاؤ حلال ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال اٹھتا تھا تو نبی پاک سے جواب ملتا ہے۔ کیسے شاندار لوگ ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے چھوٹی چھوٹی بات پہ جا کے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عید کا روز ہے، میں مثال اس لیے دے رہا مختلف مسائل کے ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو ایسی باتوں کا بھی علم ہو جائے جو شاید ہو پہلے ہی لیکن چلیں تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے عید کا خطبہ دیا، عورتوں نے شکوہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو آواز ہی نہیں آئی، اتنا بڑا اجتماع ہے ہمیں آواز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں بھی عید کے میدان میں، بولیے عورتیں بھی عید کے میدان میں، میرے بھائی نے کہا عورت سینما میں جا سکتی، کرکٹ میچ دیکھنے جا سکتی، بازاروں میں اور مسجد وہاں نہیں آ سکتی، وہاں پابندی لگا دی ہے۔ کس نے؟ کون ہے پابندیاں لگانے والا؟ کبھی سوال اٹھاؤ اور پوچھو۔ اللہ کے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ جائیں
لا تمنعوا اماء اللہ مساجدا، اللہ کی لونڈیوں کو، بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع مت کرو۔ اور نبی پاک کا حکم ہو، حضرت عمر دل سے اپنی بیوی کے مسجد میں جانے کے لیے دلی طور پر راضی نہیں، لیکن مصطفیٰ کے فرمان کی وجہ سے حضرت عمر اپنی بیوی کو منع کرنے کی جرات نہیں کرتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو مسجدوں سے منع کرنے والے؟ میدان میں ہیں۔ عرض کی اللہ کے نبی ہمیں تو آواز ہی نہیں آئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو الگ سے خطبہ دیا، الگ سے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کچھ مسائل ان کو بیان فرمائے، اور ان کو فرمایا میں نے کثرت میں جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے، اور جن دو بڑے اسباب کی وجہ سے دیکھا ہے، میری بہنیں اوپر بیٹھی ہیں سن لیں۔ ایک، یہ شکوہ بڑا کرتی ہیں، کس کا؟ اپنے شوہر کا۔ اور دوسرا، یہ لعن طعن ملامت بڑی کرتی ہیں، بات پہ بات لعنت ڈالتی ہیں۔ ان دو وجوہات کی بنا پر میں نے ان کو جہنم میں کثرت میں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال دیکھیے عورتوں کا، اللہ کے رسول پھر بچنے کا راستہ بتلا دیں، کیا کریں؟ اور صحابہ کی تڑپ دیکھیے، ان کی تڑپ بھی بڑی مختلف تھی۔ کوئی صحابی آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کو محبوب ترین عمل کیا ہے؟ اللہ کو پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کوئی آتا ہے آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، پیارے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں تو جنت چلا جاؤں۔ کوئی آ کے کہتا ہے دلنی علی عمل، اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیں اذا عملتہ، اگر میں وہ کروں تو میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، جنت حاصل کر پاؤں، ایسا عمل بتائیں جو جہنم سے دور کرنے والا ہو۔ صحابہ کے سوال ہی اس طرح کے ہیں۔ لہذا خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے راستہ، صدقہ کرو، زکوٰۃ دیا کرو، مال قربان کیا کرو۔ وہ مال جس کو تم بچا بچا کے رکھتے ہو، اور جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا تو پہلی تڑپ، پہلی خواہش، پہلا پچھتاوا کیا ہوگا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پہلی تڑپ یہ ہوگی کاش تھوڑا سا وقت مل جائے۔ پھر کیا کرو گے؟ فَأَصَّدَّقْ، میں صدقہ کر دوں گا۔ کیا؟ اللہ کی قسم ایک اور حدیث کہتی ہے جہنم میں سب سے ہلکا، سب سے آخری عذاب جس کو دیا جائے گا وہ شخص ہوگا جو جہنم سے باہر کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے دونوں قدموں میں، دونوں تلووں کے نیچے جہنم کے صرف دو انگارے ہوں گے، یغلی دماغہ، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا اگر آج تجھے دنیا کے تمام خزانے دے دیے جائیں، ان سب کو قربان کر کے جہنم سے بچنا چاہو گے؟ کہے گا ہاں اللہ سب کچھ قربان کر دوں جہنم سے بچنے کے لیے۔ آج قربان کرنے کو تیار؟ فَأَصَّدَّقْ، میں صدقہ کر دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں گا، نیکوکار لوگوں کے ساتھ۔ اب نہیں ہوتا، اب قاری عبدالشکور برق کی دوستی پسند نہیں کرتا، اب کسی چودھری، کسی غنڈے، کسی بدمعاش کے پیچھے لگا ہوا، اور موت کے فرشتے کو دیکھ کر کہے گا کاش موقع مل جائے میں نیکوکار لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں، ان کے ساتھ تعلق بنا لوں، میں مسجد والوں، میں قاری سلیم آصف صاحب کے پاس، میں فلاں صاحب کے پاس، میں ان سے دوستی کروں گا جو نیکوکار ہیں، جو مساجد کی طرف لے جانے والے، آخرت کامیاب کروانے والے۔ میں چودھریوں، گنڈوں، بدماشوں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پوچھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا صدقہ کرو۔ عورتیں گھروں کو چلی گئیں۔ ایک عورت اٹھی، ایک عورت اٹھی، وہ اپنے گھر گئی،
بڑی مالدار عورت ہے، اپنے زیورات کو اٹھایا اور چل نکلی صدقہ کرنے کے لیے. دروازے پہ پہنچی، شوہر ملے. کہاں جاتی ہو؟ عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول نے ایسے ایسے خطبہ دیا ہے تو میں اپنے زیورات کو صدقہ کرنے، ان کی زکوٰۃ نکالنے جا رہی ہوں. کہاں جا رہی ہوں؟ کسی کو دینے کے لیے. شوہر نے کہا مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے نا شوہر غریب ہو سکتا ہے نا، بیگم امیر ہو شوہر غریب ہو سکتا ہے. کہا مجھ سے زیادہ غریب کون ہے، مجھ سے زیادہ مستحق کون ہے، مجھے ہی دے دو. اللہ اکبر. اور بیوی نے یہ نہیں کہا میں تمہیں جانتی ہوں، تم کوئی غریب نہیں ہو. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم غریب ہو یہ بات تو پتا ہے مجھے، مستحق بھی ہو یہ بھی پتا ہے، لیکن پہلے میں نبی پاک سے پوچھوں گی کہ تمہیں زکوٰۃ دی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں. بات گھر میں رہے گی تب، پہلے مصطفیٰ سے پوچھوں گی. اور آئی آپ کے در پر اور دستک دی. آپ نے پوچھا کون؟ کہا زینب. اور میرے نبی کے الفاظ، فرمایا ای الزینب، کون سی زینب بھائی؟ زینب تو کئی ہیں، کئی خواتین زینب نام کی ہیں، تم کون سی زینب ہو؟ کہنے لگی امرات ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب. بولو زینب کیا لینے آئی ہو؟ اللہ کے رسول پوچھنے آئی ہوں عورت اپنے شوہر کو صدقہ زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ کیونکہ عورت کا مال شوہر کا مال، اور بولو عورت کا مال شوہر کا مال نہیں ہے. شوہر کا مال عورت کے لیے ہے، وہ اس کی زیر کفالت ہے. عورت کا مال اس کا مال نہیں ہے. اور بیویوں کو تنگ کر کے ماں باپ کے گھر بیچنے والوں اور ان سے مطالبے کرنے والوں، یاد رکھنا اس کا مال ہے، اس کی کفالت تمہارے ذمے، نان و نفقت تمہارے ذمے، ذمہ داری تمہارے ذمے، اس کے ذمے تمہاری غربت مٹانا نہیں ہے. ہاں وہ تمہیں صدقہ دے سکتی ہے، زکوٰۃ دے سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دے سکتی ہے، جاؤ دے دو جا کے عبداللہ بن مسعود کو. جو لوگ دین کو سمجھنے والے تھے. اور وہ سوال، وقت میرا پورا ہونے والا ہے یعنی آج کی گفتگو کا انشاءاللہ، لیکن ایک دو بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. صحابہ سوال کرتے تھے. ہاں بڑی شاندار بات شیخ صاحب نے یاد کرو. یہاں بڑا جھگڑا ہے نا، بہت سارے خواتین اور مرد سوال کرتے ہیں، اور ایک طبقہ ہے ماشاءاللہ، اللہ ان مفتیوں کو بھی زندہ سلامت رکھے اور سمجھ دے، جنہوں نے ہر وہ بات تلاش کر کے لوگوں کے اندر فساد مچانا ہوتا ہے اپنے نئے نئے علم کے زور پر. جو مسائل نہیں تھے، جو میں نے شروع میں کہا، جو مسائل نہیں تھے اور جن پر کوئی مباحثہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جی عورت اپنے خاوند کا نام استعمال کر سکتی کہ نہیں کر سکتی. یہاں جو بیویاں اپنے شوہروں کے نام کے ساتھ کارڈ بنواتی ہیں یہ بڑا ہی حرام ہے، جہنمی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. یہاں سے دیکھیے حضرت زینب نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ امرات ابن مسعود، ابن مسعود کی بیوی، ان کی عورت بات کر رہی ہوں. اس لیے ان بھائیوں کو بھی سمجھ آنا چاہیے، اور اگر مخالف دلائل بھی ہوں نا تب بھی لوگوں کے لیے رعایت رکھیں، گنجائش رکھیں، اتنے بڑے بڑے فتوے نہ لگایا کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو صحابی نے آ کے پوچھا تھا، اور صحابہ کا دیکھیے کیا معاملہ ہے. یقین جانو جہاں جہاں انہیں کوئی ذرا سی بات، مثلاً ایک صحابی آیا، اس نے کہا متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قرآن میں بھی پوچھا یسألونک عن الساعہ، اور اللہ کے رسول اسلام کو وہاں وحی کیا ہوئی؟ فرمایا قل انما علمها عند ربی، کہہ دو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو،
کوئی نہیں جانتا اس کے سوا کہ کب اس کو ظاہر کرے گا. قیامت کا معاملہ تو اللہ کے پاس. لیکن یہاں دیکھیے کتنا لطیف سوال ہے. صحابی آیا آ کے کہتا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اور نبی پاک نے جواباً سوال کر دیا وما عادت لها، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے کیا تیاری کی ہے. اور وہ کیا شاندار انسان تھا، کہتا تیاری تو کوئی نہیں ہے، بس روٹین کے روزمرہ کے معمولات ہیں، بس اتنی بات ہے میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں پھر سن لے، اور ہم سب بھی، ہمارے سینے بھی ٹھنڈے ہو جائیں اگر ہمارے دل کے اندر ویسی ہی محبت، تڑپ محبت موجود ہے. فرمایا المرء مع من احببت، پھر سن لے قیامت جب بھی آئے جو آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. سوال کرنے والے ایک اور بھی ہے، ایک اور صحابی کا ذکر تذکرہ، اب آ رہے ہیں سوال سناتا جاؤں. سوال آیا ایک اور، اللہ اکبر، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب کہو یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے بدبختوں نے بڑا ہی زہر پھیلایا. اور ایسا شاندار صحابی، اتنا شاندار شخص، اللہ کی قسم جب یہ مسلمان ہونے آئے، اسلام لانے آئے، نبی پاک نے ہاتھ ایسے کیا ہوا ہے اور عمر کا ہاتھ اوپر ہے، بیعت کرنے والے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول ومالی، میرے لیے کوئی اعلان ہے؟ آقا فرماتے ہیں اعلان کیا ہے؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کی وجہ سے سارے سب کا گناہ معاف ہو جائیں گے. کہا میرے تو گناہ ہی بڑے زیادہ ہیں، میرے لیے کوئی خاص اعلان؟ نبی پاک اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں الہجرت تہدم ما کان قبلہ، تو ہجرت بھی کر کے آیا، ہجرت کی وجہ سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہا اس سے بڑی کوئی بات؟ آقا فرماتے ہیں التوبۃ تہدم ما کان قبلہ، تو توبہ بھی کر رہا ہے، توبہ سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرما رہے یہ تو سب کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ ابھی نبی پاک خاموش ہیں. سوال دیکھیے کتنا شاندار، اور جواب آسمان سے آیا اسے کہو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ پریشان نہ ہو، اس کے مانگنے، اس کے طلب تڑپ، اس کے اندر جو جستجو ہے اس کا جواب آسمان سے آتا ہے. آسمان والے نے آج کے بعد فیصلہ کر دیا ہے اتنی شاندار توبہ کے ساتھ آنے والے، اس کی غلطیوں کو بھی، اس کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. سوال آیا دل میں، لشکر کے امیر بنائے گئے اور لشکر میں سپاہیوں کی طرح شامل کیا گیا حضرت ابو بکر کو، عمر کو رضی اللہ عنہما. تو دل میں خیال آیا کہ آج مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول کسی سے محبت نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی میرے اندر، میرے ساتھ، میرے لشکر میں، میرے انڈر کر دیا ہے، میرے ماتحت کر دیا ہے. اب ابو بکر و عمر جس کے ماتحت ہوں گے، گویا کہ نبی پاک اس شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے. لہذا دل میں خیال آیا، پھر بھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول آج آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میرے آقا کا جواب دیکھیے، فصیح و بلیغ نبی. جواب کیا ہے؟ عائشہ. عمومی سوال تھا، عمومی سوال تھا، مخلوق میں سب سے زیادہ پیار محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے. دل میں خیال آیا کہ نہیں، میں عورتوں کی بات، شاید آپ کی بیویاں درمیان میں ہیں. تو کہا اللہ کے رسول من الرجال، میں تو مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. فرمایا ابوہا، مردوں میں پوچھتے ہو تو اس کے باپ ابو بکر سے. صحابہ کے دل کے اندر سوال. آئیے جس پر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، تیار ہو گئے؟ سوال ہوا آپ سے، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے رسول سب سے محبوب عمل کیا ہے اللہ کے ہاں؟ اور کیا فرمایا؟ الصلاۃ لوقتها. الصلاۃ، چلیں حدیث یاد ہو جائے گی، الصلاۃ، نماز کو اس کے، اور دو کو جمع کرنے والوں
روز معمول بنا لینے والوں، اہل حدیثوں نے چھوٹ لے لی نا زیادہ ہی، 2 جمع ہو رہی ہیں، مغرب کی بھی 2 جمع ہیں، دوپہر کی بھی 2 جمع ہیں، کیوں؟ کس نے کہا؟ کہتے جی حدیث میں آیا۔ حدیث میں کیا روز آیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہے؟ تواتر کیا ہے؟ تم تو تواتر کے قائل ہو نا۔ تواتر کیا ہے؟ الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ اور نمازوں کے بارے سن لو، اللہ اکبر، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جب بھی پڑھ لے پوری کر لے 5۔ یہ چھوٹ تمہیں دی کس نے ہے؟ تم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وقت کی اہمیت کیا ہے؟ جو آدمی صبح فجر کی نماز دیر سے اٹھا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، 1 رکعت پالی اس نے سورج کے نکلنے سے پہلے، حالانکہ یہ وقت عام طور پر باقی نمازوں کے لیے سورج غروب ہوتے بھی منع اور سورج نکلتے وقت بھی منع، لیکن فجر کی اور عصر کی اہمیت یہ ہے اور وقت کی اہمیت یہ ہے کہ کوئی شخص فجر کی نماز 1 رکعت پہلے پالے سورج نکلنے سے اور دوسری سورج نکلنے کے دوران بھی پڑھ رہا ہو، فرمایا اس کو پوری نماز مل گئی ہے۔ ایسے ہی مغرب کی عصر کی نماز اگر غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت پالے اور باقی 3 سورج غروب ہونے کے دوران بھی پڑھے، اس نے پوری نماز پالی۔ وقت کی اہمیت کیا ہے؟ تم جان بوجھ کے ضائع کر دو اور روز اگر معمول بنا لو۔ فضیلت الشیخ فاضل مدینہ یونیورسٹی تشریف فرمائیں، پوچھنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی، وہ جو جان بوجھ کر تاخیر کرتا ہے حتیٰ کہ وقت قریب آ جاتا ہے اور پھر جلدی جلدی ٹھونگے مار کر نماز ادا کرتا ہے، جان بوجھ کر نماز ضائع کرتا ہے، جان بوجھ کر اس کا وقت تاخیر میں لے کے جاتا ہے۔ الصلاۃ لوقتها، صحابی سوال کرتے ہوئے اگلا سوال کرتا ہے، ثم ای یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر اس کے بعد؟ فرمایا پھر اس کے بعد بر الوالدین، والدین کے ساتھ بولیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نیکی کرے، بر الوالدین، کتنا اچھا سلوک؟ ایک اور حدیث سے سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی آپ سے پوچھنے آیا ہے، اللہ کے رسول مجھے ایک عمل ایسا بتائیے جو جنت لے جانے والا ہو۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سنو، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، بولیے تو صحیح، بس ختم ہونے والا ہے، اگلے کوئی 10 منٹ میں مکا دوں گا میں، توجہ ہے میری طرف؟ کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَإِنْ عُذِّبْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے عذاب دیا جائے، اگر تجھے جلا دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اور اگلی بات آپ نے کیا فرمائی؟ اللہ اکبر، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَهُوَ لَكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ لَكَ، اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اگر وہ تیرے مال میں سے کچھ لے لیں جو تیرا ہے، تیرا، وہ نہیں جو ان کی طرف سے آیا، جو تیرا ہے تو نے کمایا، اگر وہ اس سے لے لیں تو ان کی اطاعت کرنا، حتیٰ کہ جو تیرا مال ہے اس سب میں سے تجھے نکال دیں، تب بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا، تب بھی اپنے ماں باپ کی۔ ابا جی میری دکان پہ کیوں بیٹھے؟ میرے کہے بغیر کیوں خرچ کیا؟ میرے پوچھے بغیر لیا کیوں؟ سن لو، ان بدبختوں میں شامل نہ ہونا جن کے بارے میرے آقا فرما گئے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کا روز ہوگا، اللہ 3 طرح کے لوگوں سے بات ہی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم،
اللہ ان کا حساب ہی نہیں لے گا. ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. وہ کون ہے؟ فرمایا ایک العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، کاٹنے والا، ماں باپ کو گالی دینے والا، برا بلا کہنے والا، شکوے کرنے والا. العاق، ماں باپ سے رشتے کو کاٹنے والا. والمنان، اپنے احسان نیکیاں لوگوں پر، رشتہ داروں پر بار بار جتلا کر لوگوں کو یاد کروا کے شرمندہ کرنے والا. والمسبل الازار، اپنے کپڑے اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا. مسجد آیا تو اوپر، مسجد سے باہر نکلا تو دین بدل گیا، فوراً نیچے. یاد رکھو، فرمایا اگر تیرے مال سے سب کچھ بھی لے لیں تب بھی ان کی اطاعت کرنا. یہ جنت لے جانے والا عمل ہے. اور یہاں صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول ثم ایّن، اس کے بعد، یعنی تیسرے نمبر کا عمل کون سا ہے؟ تیسرے نمبر کا عمل فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ تیسرے نمبر کا عمل ہے. اسی طرح آخری سوال اور میرا سلام، آخری سوال توجہ ہے. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ای الناس خیر، میرے آقا لوگوں میں سے اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سے، اور نبی پاک نے کئی مرتبہ خود ہی فرمایا، جیسے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، وہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے نا، اپنا نفع کم کر لیتا ہے. اور نفع کم بھی کرنا ہے، رمضان آ گیا نا، نفع تھوڑا کم بھی کر لینا. لوگ بڑے مجبور، بڑے پریشان ہیں. نفع کم کرنے والا بھی کبھی گھاٹے میں رہتا. خیر الناس من ینفع الناس، وہ لوگوں کو نفع دینے والا بہت اچھا ہے. کہیں میرے آقا فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى، اللہ اس آدمی پر رحم کر دے جو بیچتے وقت بھی نرمی کرتا ہے، خریدتے وقت بھی نرمی کرتا ہے، کسی سے ادھار قرض لیتے ہوئے بھی نرمی کرتا ہے. لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا کبھی فائدے سے محروم رہتا. پوچھا ای الناس خیر، اور کہیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے اچھا وہ ہے جو کیا کرے؟ بیوی کے ساتھ گالن گلوچ کرے، ماں کے کہنے پر مارے، گالیاں دے. جو اچھا ہے وہ کون ہے؟ جو بیلنس کر کے چلتا ہے، نہ ماں کے حقوق کو بیوی کی طرف لے کے آتا ہے، نہ بیوی کو ماں کی طرف لے کے جاتا ہے، دونوں کے درمیان بیلنس کرتا ہے. اچھا ہے تو سب کے لیے اچھا، صرف ماں کے لیے اچھا تو بیوی کے لیے اچھا نہیں تو اچھا نہیں. اگر بیوی کے لیے اچھا اور ماں کو برا بلا کہتا تو اچھا. خیرکم خیرکم لأہلی، اگر بیوی اہل میں آتی ہے تو ماں بھی اہل میں آتی ہے. ترجمہ صحیح کرا کریں. کچھ مولویوں نے صرف بیوی کو اہل میں شامل کیا، ماں باپ بھی اہل میں شامل. مابین عدل کرنا، مابین توازن قائم کرنا اچھا وہ ہے. اسی طرح فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سارے زمانے سے اچھا کون؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اپنے بچوں کو منیرہ مسجد میں لائیں گے نا، یہاں حفظ کروائیں گے، اپنی بیٹیوں کو بھیجیں گے، لائیے ان کو اپنے بچوں کو. اللہ کی قسم ہے دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن اور سنت کے علم سے بہتر ہو، جو تمہاری اولادوں کو تمہارا فرما بردار بنا دے، جو انہیں اللہ کا فرما بردار بنا دے. دوسرے تمام علم انسان کے اندر گھمنڈ غرور پیدا کرتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت ہے جو اس کی گردن میں سریا جانے نہیں دیتا.
سب سے اچھا. لیکن یہاں کیا پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ ذرا بوڑھی عمر کے اور زیادہ عمر کے اور میری عمر کے لوگ سن لیں توجہ سے بات کو. فرمایا من طال، کون اچھا ہے جی؟ جواب ملنے لگا ہے. من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو. کون اچھا ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو. عمر لمبی، عمل اچھا، یہ سب سے اچھا آدمی ہے. تو صحابی نے اگلا سوال بھی پوچھ لیا، ای الناس شر یا رسول اللہ، پیارے نبی پھر لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہے اور عمل برا ہے. عمل برا ہے. جوانی میں بدکار تھا، بڑھاپے میں بھی وہی لت ہے. جوانی میں نشہ کرتا تھا، بڑھاپے میں بھی وہی لت ہے. اللہ نے اس کو لمبی عمر دی، توبہ کے لیے موقع دیا، وقت دیا. اس ظالم نے اپنے سفید بالوں کا بھی حیا نہیں کیا. اس نے اپنے آپ کو ابھی بھی سنبھالا نہیں، اپنے قدموں کو روکا نہیں. یہ جوانی میں بھی غیبت خور تھا، آج بھی غیبت کرنے والا ہے. کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے. کل بھی برا تھا، آج بھی برا ہے. اللہ کی قسم ہے، میرے نبی کہہ رہے ہیں من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو وہ سب سے برا آدمی ہے. اس کو موقع ملا ہے ٹھیک ہونے کا. بولو کیا کہتے ہو؟ اور تمہارے پاس تو 70 72 سال کے قائدین ہیں، سب کے سب برے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک چور، ایک سے بڑھ کر ایک بدکار، اور تم سب ان کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں. اور دوسری طرف مدینہ کا چاند دیکھو، مکہ کا حسن اور جمال دیکھو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے تمہارے اندر ایک وقت گزارا ہے. میرے بارے کیا کہتے ہو؟ میری شخصیت بارے تمہارا ووٹ کیا ہے؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ سب کہتے ہیں آپ سے بہتر، آپ سے اعلیٰ اور آپ سے عرفہ ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. سب کہتے ہیں آپ وہ ہیں جنہوں نے کبھی سچ کے سوا کچھ کہا ہی نہیں. اور پھر یہی نہیں، آج آخری دن ہے زندگی کا، اور ایک دن پہلے اس سے آپ ممبر پہ تشریف لائے، ممبر پہ بیٹھ کے کہا لوگو میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے، مجھ سے کچھ لین دین ہے، کوئی کمی بیشی ہے تو آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، آؤ مجھ سے اپنا حساب چکتا کر لو. ایسی ذات، ایسا کمال کا انداز، ایسی کمال کی سیرت، تم اس کی سیرت کو چھوڑ کر، اس کو رہنما بنائے چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلتے ہو، کسی اور کے فریب میں آ جاتے ہو. اپنا رہنما محمد کو چن لو، اپنا پیشوا محمد کو چن لو. اپنی سیرت کے لیے نبی پاک کے آئینے کو اپنے لیے کافی سمجھو. آپ دیکھیں گے زندگی بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی اللہ کی مرضی سے آپ کی مرضی کی ہو جائے گی. کیونکہ اس زندگی کے لیے تو پیغام یہ ہے، اگر یہاں تم نے کچھ قید کاٹی، یہاں کچھ پابندیاں قبول کر لی، تو کل ابھی تم نے وہاں داخل ہونا ہے اور اس سے پہلے تمہیں بشارت دی جا رہی ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اور وہ جنت نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کون سی آخرت ہوگی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے کہا گیا تھا اور میں واقعی اس ضرورت کو محسوس کرتا ہوں. مجھے پتا ہے ادارے چلانا کتنا مشکل ہے. یہ ساری جو تزئین و آرائش آپ دیکھتے ہیں، اضافی چھتیں، اضافی کام، اضافی معاملات، اضافی خرید ساتھ والے گھروں کی، تو کچھ مجھے بتایا گیا کہ کچھ قرض ہے مسجد پر. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں آج بھی کوشش کریں اور مزید اپنے رمضان کے دنوں میں اپنے سارے جو آپ کے معاملات ہیں ان میں بہتری کے لیے اس مسجد کے ذمے جو بھی واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے اس مسجد کے ساتھ انتظامیہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
اسی طرح انشاءاللہ ہم کل قیامت کو بھی اکٹھے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔